عمران خان کیوں نشانے پر ہے؟ سوال. لا الہ الا اللہ کہنے کو کہتے جناب والا یہ مذہب کارڈ ہے. خدا تمہیں ہدایت دے، تم خدا سے فرار کرتے ہو، لا الہ الا اللہ سے فرار کرتے ہو. تمہیں تو فخر ہونا چاہیے کہ ہم توحید پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. بہرحال تو کہتے ہیں نا کہ بحث کو کہیں اور لے جانا، اور طرف لے جانا. کیا آپ نے یہ فیصلہ جو کر لیا غیر قانونی غیر آئینی طور پر آپ نے جو کیا، آپ نے پاکستان کے مسائل حل کر دیے، پاکستان کو اور بحرانوں کی دلدل میں دھکیل دیا ہے. لہذا ایسا جج بٹھایا ہے جس کے بارے میں سب نے سن لیا کہ وہ جج کیا کرتا رہا ہے. 2004 میں اس دور کے چیف جسٹس صاحب نے کیا اس کے بارے میں آرڈر کیے تھے کہ یہ مس فٹ ہے، ان فٹ ہے جوڈیشری کے کاموں کے لیے. اور پھر آپ اس کو لے آتے ہیں، آپ ایسے جج لگائے. اب دیکھیں نا پاکستان میں اب جج بھی ایسے ہی بھرتی ہو رہے ہیں جیسے پولیس کے ایس آئی بھرتی کرتے ہیں لوگ پنجاب میں، اور انسپیکٹر بھرتی کرتے ہیں. پارٹیوں کے جج، سلیکٹڈ جج، مرضی کے جج. ابھی میں نے سنا ہے کہ ابھی میں نے دیکھ رہا تھا ایک سینئر موسٹ سیشن جج، عادل جج جو میرٹ پر پورا اترتا ہے، جو باقیوں سے 15 سال سینئر ہے بہت سے لوگوں سے، اس کو نہیں لگایا انہوں نے. میرٹ کا قتل، میرٹ کا قتل یعنی عدلیہ کا قتل، قانون کا قتل. یہ پاکستان بنتا چلا جا رہا ہے. لہذا آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے عوام نے اس فیصلے کو ٹھکرا دیا ہے، پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہوئی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ بالآخر عدالتوں میں بعض ایسے جج ہیں منصف مزاج، جب ان کے پاس جائے گا تو یہ جو فیصلہ ہے نا، یہ اپنی موت آپ مر جائے گا اور ان کی مایوسیوں میں اضافہ ہوگا. یہ انتقام ہے، پاکستان کے عوام سے انتقام ہے، پاکستان کے نوجوانوں سے انتقام ہے، جوانوں سے انتقام ہے. اس فیصلے سے کیا پاکستان کا امیج دنیا میں بہت اچھا ہو گیا؟ برباد ہو گیا. ان کے ہر عمل سے، ہر فیصلے سے دنیا میں پاکستان کا امیج برباد ہو رہا ہے. جو بھی کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں. کیا پاکستان کا سیاسی بحران کم ہو جائے گا؟ اس فیصلے سے مزید بڑھے گا. کیا اس فیصلے سے پاکستان کا معاشی بحران 190 ملین پاؤنڈ آ گئے ہیں جس کا سود بھی کھایا حکمرانوں نے ملا ان کو، پاکستان کا معاشی بحران ختم ہو جائے ایسے فیصلے کرنے سے؟ کیا اس سے پاکستان میں امن و امان آ جائے گا؟ توجہ کہاں ہونی چاہیے تھی ان کی، اور لگے ہوئے کہاں پر ہیں؟ پورا میڈیا، وزیروں کی ٹیمیں لگی ہوئی ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں، لوگوں کو ساتھ بٹھا رہے ہیں. پھر عمران خان صاحب نے مذہبی کارڈ استعمال کیا ہے، ماشاءاللہ. اس نے یونائیٹڈ نیشن کے اندر جا کر ناموس رسالت کا دفاع کیا ہے. اس نے نوجوانوں کے دلوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین لے کے آیا ہے، اللہ کی طرف لے کے آیا ہے. کیا مذہب نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا جرم ہے. علامہ اقبال کی پوری ایک کلام اس حوالے سے ہے کہ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ. یقین کریں انہیں نہ خودی کا پتہ ہوگا، پوچھ لیں، نہ خودی کا پتہ ہوگا، نہ سر نہا کا پتہ ہوگا. سر بھی راز اور مخفی ہوتا ہے، نہا بھی مخفی ہوتا ہے. یہ سر نہا کیا ہوتا ہے؟ پوچھیں ان سے، یہ صحیح طرح سے پڑھ بھی نہیں سکیں گے علامہ اقبال کے کلام کو. لا الہ الا اللہ کا معنی جس کو پتا ہو وہ کبھی کسی سے نہیں کہتا کہ تم لا الہ کے علاوہ آگے کیوں نہیں پڑھتے ہو. کہ لا الہ الا اللہ توحید، جس کو توحید سمجھ آ جائے، جس کو خدا کا درست معرفت ہو جائے، شناخت ہو جائے، پہچان ہو جائے، یقین کر لیں، وہ اللہ کے نبی کے علاوہ رسول پاک کسی کو نبی نہیں مانے گا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے. کاش یہ کچھ فلسفہ پڑھے ہوتے، کچھ ان کو عقل ہوتی. امام رضا علیہ السلام صاحب سے حدیث ہے، حدیث قدسی ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. اللہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں قلعہ توحید ہے، یہ جو اس میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے بچ گیا. یہ عدل کا، انصاف کا قتل کیا ہے آپ نے، عدل انصاف کا قتل کیا ہے. آپ نے فیصلہ کیا ہے 119 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کا، تو جرمانہ کتنا کیا آپ نے؟ 10 لاکھ روپے. اور ان کی وائف کا کیا تعلق تھا؟ اس کے ساتھ 5 لاکھ روپے جرمانہ کا. 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کا کیس ہے، جرمانہ 10 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے. اور آپ نے کیا اس کیس میں تھا القادر یونیورسٹی کے بارے میں کیس تھا کہ تحقیقات کی جائے القادر یونیورسٹی میں جو زمین دی گئی ہے، کیا جس کام کے لیے زمین دی گئی اسی میں استعمال ہو رہی ہے؟ کیا وہاں یونیورسٹی بنی ہے، اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں، کیا اسٹوڈنٹس کو اعتراض ہے اس سسٹم کے اوپر؟ آپ نے کہا، یعنی آپ نے حملہ کر دیا کس کے اوپر؟ ایک یونیورسٹی کے اوپر، ایک تعلیمی ادارے کے اوپر.
کن کے حوالے کیا؟ جو پاکستان میں تعلیمی اداروں کے قاتل ہیں، علم کش، جن کے پاس جو بھی سرکاری چیزیں تباہ و برباد ہوئی، پی آئی آئی تباہ و برباد ہوئی، ریلوے تباہ و برباد ہوئی، کوئی ادارہ بھی ہے تباہ و برباد ہوا ہے، ہر چیز سرکاری تباہ و برباد ہوئی ہے، سکولنگ سسٹم سے سرکاری تباہ و برباد ہوا ہے۔ آپ نے کہا جی کہ پنجاب حکومت کیا کرے، اسے اپنی تحویل میں لے لے۔ ایک یونیورسٹی جہاں پورے ملک کے غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں، اسکالرشپ ہوتا ہے، جہاں سیرت النبی پڑھائی جانی تھی اور پڑھائی جا رہی تھی۔ سیرت النبی کا پڑھنا از حد ضروری ہے۔ سیرت یعنی زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ہدایت ہے اور سبق ہمارے لیے۔ باپ کیسا ہونا چاہیے، دوست کیسا ہونا چاہیے، استاد کیسا ہونا چاہیے، ہمسایہ کیسا ہونا چاہیے، بڑے کا ادب کیسے ہونا چاہیے، چھوٹے کا خیال کیسے کرنا چاہیے، مزدور کا کیسے خیال رکھنا چاہیے، محنت کی کیا اہمیت ہے، کمانڈ کیسے کرنا چاہیے، ایک فوجی کمانڈر کو کیسے ہونا چاہیے، قاضی اور جج کو کیسے ہونا چاہیے، کون سا زندگی کا پہلو ہے، سلو کیسے ہونی چاہیے، جنگ کیسے ہونی چاہیے۔ آپ کی سیرت انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو احاطہ کرتی ہے، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، سیاسی زندگی، سماجی زندگی، فیملی لائف، حکومتی زندگی، جنگ کو کیسے لیڈ کرنا، کمانڈ کرنا ہے، سلو کیسے کرنی ہے، جنگ کے کیا اصول ہیں، سلو کے کیا اصول ہیں، جو آپ قرارداد باندھتے دوسرے کے ساتھ، اس کے حوالے سے آپ کی سیرت کیا ہے، معاہدے کیسے کرتے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، اٹھتے کیسے ہیں، سوتے کیسے ہیں، جاگتے کیسے ہیں، گھر سے باہر قدم کیسے رکھتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سیرت پڑھائی جائے۔ ہمارے بچوں کو بیگانہ کیا جا رہا تھا پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اندر، اپنی ثقافت سے، اپنی تہذیب سے، اپنے کلچر سے، اپنے دین سے۔ ایک اچھی، پھر وہاں پر تصوف، ابن عربی، افلاطون، شیخ اشراق، شیخ شہید سہروردی، ملا صدرہ، بڑے بڑے عرفاء اور فیلسوف وہ پڑھائے جانے تھے۔ علامہ اقبال جو پاکستان کا مصور پاکستان ہے، جس کا دو قومی نظریہ گم ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں، وہ ایک بہت بڑا خودی کا معلم علامہ اقبال، جس کو تم نے گم کر دیا ہوا ہے ان حکمرانوں نے، جس سے عوام کو، جوانوں کو بیگانہ کر دیا ہے۔ آپ آئے ہیں، اس یونیورسٹی پر حملہ کیا آپ نے، وہ ہاتھ ٹوٹ جائیں جو علم کے مراکز کی طرف بڑھتے ہیں اور علم کی شمع کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمران خان کیوں نشانے پر ہے؟ سوال۔ تقریباً 200 سے زیادہ اس پر ایف آئی آر بیٹھی گئی، اور ایک ہی دن ملک کے کئی شہروں میں کئی ایف آئی آر ہے، ایک ہی دن کی ایف آئی آر۔ جیسے بکھلایا ہوا انسان ہوتا ہے، خوفزدہ آدمی ہوتا ہے، اور بس کہتا ہے ایف آئی آر پہ ایف آئی آر کاٹو اور اس کو باہر نہیں نکلنے دینا کئی سو سال۔ درست ہے؟ تو عمران خان پر کیوں یہ لگا رہا ہے؟ اس کا قصور کیا ہے؟ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس، پہلے عدت کیس 190 کہہ رہا ہوں میں بھی، 190 ملین پاؤنڈز کا جو کیس ہے مسئلہ بنایا گیا ہے۔ عمران خان پر یہ یلغار کیوں ہے؟ مس یوز آف پاور، اختیارات کا غلط استعمال، ایک بندے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اور سوال یہ کہ ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ پھر اس کی پاپولرٹی میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے اور یہ ناکام کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ ساری پارٹیاں مل گئی ہیں، پیپل پارٹی، نون لیگ، اور پھر باقی ان کے ساتھ چھوٹی بڑی پارٹیاں جو ہے نا، اے این پی ہے اور باقی ہیں، یہ سارے مل گئے ان کے ساتھ۔ نشانے پر کون ہے؟ عمران خان۔ ایسے ہے جیسے نا اقتدار کی لاش پر یہ جو گدھ ہے نا، گدھ جو اقتدار کی لاش پر حملہ ور ہے، نوچ رہے ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں کہ یہ اقتدار جو دنیا کے لیے ہو، رول آف لا کے لیے نہ ہو، لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کے لیے نہ ہو، ظلم کا راستہ روکنے کے لیے نہ ہو، عدل کے لیے نہ ہو، یہ لاش ہے، جیفا ہے، جیفا طلابہا کلابہا، یہ وہ مردار ہے۔ آپ کو مردار پر کتے نظر آتے ہیں، مولا علی کہتے ہیں یہ کتے اس مردار کو نوچ رہے ہوتے ہیں۔ مولا علی اقتدار کے بھوکھوں کو کہتے ہیں یہ کتے ہیں جو مردار کو نوچتے ہیں۔ امام علی نے کہا ہے متعفن لاش، بدبودار لاش جو ان کے مشام کو مار دیتی ہے۔ لہذا یہ سارے حملہ ور ہیں ایک بندے پر۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ جب اقتدار میں آیا تو اسی وقت شروع ہو گئے تھے۔ کیوں؟ وہ پاکستان ایک مستقل پاکستان دیکھنا چاہتا ہے، ایک آزاد پاکستان دیکھنا چاہتا ہے، ایک خود مختار پاکستان دیکھنا چاہتا ہے۔
ایک ایسا پاکستان جس کا دنیا میں وقار ہو، وہ پاکستان دیکھنا چاہتا ہے۔ پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہتا ہے، معاشی طور پر، سماجی طور پر۔ رول آف لا کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ وہ پولیٹیکل سسٹم کو مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ اگر پولیٹیکل سسٹم مضبوط نہ ہو کسی ملک کا، آپ کا کوئی ادارہ مضبوط نہیں ہوگا، پھر کوئی ادارہ نہیں۔ جو بھی ملک کے اندر سیاسی نظام کو کمزور کرتا ہے، پولیٹیکل سسٹم کو کمزور کرتا ہے، پنپنے نہیں دیتا، ریگنگ کرتا ہے، دھاندلی کرتا ہے، وہ در حقیقت ملک کی سالمیت پر حملہ کرتا ہے، اپنے وطن کے فیوچر، ہماری نسلوں کے فیوچر پر حملہ ور ہوتا ہے۔